کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے انما انا بشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بشر ہوں۔ تو اس حدیث پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں، اس پر لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک اعتراض کا جواب۔ وہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو بشر کا سایہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا سایہ قرآن سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت کیجیے۔ آئیے بڑا ہی مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 456 پر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور بالکل نماز کی حالت میں آپ نے اپنا ہاتھ اچانک آگے بڑھایا اور پھر جلد ہی پیچھے ہٹا لیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول کام کیا ہے اور نماز میں نئے عمل کا اضافہ کر دیا ہے، آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے ابھی جنت پیش کی گئی تھی، میں نے اس میں بہترین سمجھتے ہوئے کچھ اچک لینے کا میں نے ارادہ کیا تھا، بھی کچھ چیز یہاں سے لے لوں، اور مگر مجھے فوراً حکم ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور مجھ پر جہنم پیش کی گئی، مجھ پر جہنم پیش کی گئی۔ میرے ساتھیوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ سایہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا سوال تھا، بھی ثابت کیا جائے حدیث مصطفیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں۔ اب سیدنا انس کی کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، حتی رأیت ذلی وذلکم، حتی رأیت ذلی وذلکم۔ دنیا کائنات کا کوئی آدمی لاؤ، اس حدیث کا جو رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کا کیا ترجمہ کرے گا؟ جب جہنم پیش کی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی رأیت ذلی، حتیٰ کہ میں نے اپنا سایہ دیکھا، وذلکم، اور تمہارا سایہ دیکھا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں من ہلک عن بینہ ویحییٰ من یحییٰ عن بینہ، جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ۔ اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ کا سایہ نہیں ہے، کوئی ایک روایت یا قرآن مجید کی آیت پیش۔ اب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تلخیص اور مستدرک میں بیان کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت۔ اور یہی روایت اسی طرح کا مطلب مسند احمد کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 123 میں، اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 338 میں بھی یہ بات موجود ہے، اور طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 127، اور مجمع الزوائد جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 323 پر ایک حدیث مروی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ صفیہ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھیں۔ صفیہ کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ بیمار ہو گیا، جبکہ زینب کے پاس 2 اونٹ تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم ایک زائد اونٹ صفیہ کو دے دو۔ زینب کو کہا کہ ایک اونٹ جو صفیہ کا یعنی کہ زینب کو کہا کہ زینب کے پاس 2 اونٹ تھے، اور زینب کو کہا کہ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ تو زینب، اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا کہ میں اس یہودیہ کو کیوں دے دوں یہودیہ کو کیوں دے دوں؟ اس پر رسول اللہ ناراض ہوئے کہ اتنا سخت حکم لگایا، اتنا سخت،
تقریباً فرماتی ہیں کہ 3 ماہ تک زینب کے پاس نہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ زینب نے مایوس ہو کر اپنا سامان باندھ لیا۔ اور سیدہ زینب فرماتی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا وہ توجہ سے سنیں، پہلے میں نے صحابی کا عقیدہ اور رسول اللہ کی زبانی ثابت کیا ہے، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا عقیدہ بیان کرنے والا ہوں۔ وہ کہتے فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ، اسی درمیان تھی کہ میں دن کے آدھے دن میں اذا انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلین، اچانک دیکھتی ہوں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم کا سایہ آ رہا ہے۔ کہاں گیا یہ جہلا جو حدیثوں کو پڑھتے نہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں ہے؟ ان کو کہنا چاہیے بتاؤ ان کو کہ رسول اللہ کا سایہ تھا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہی پر بس نہیں، اب کہیں گے جی قرآن کی آیت سے رسول اللہ کا سایہ پیش کرو۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں جی پڑھو قرآن مجید، سورۃ رات کی آیت نمبر 15 پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ تمام بنی نوح آدم کا سایہ، فرشتوں کا سایہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوًّا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، خوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، میں کہتا ہوں کہ جو سجدہ کرنے والی من عموم کے لیے آتا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں مخلوق ہے، جو وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں کہ ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس من میں رسول اللہ بھی یعنی کہ رسول اللہ بھی شامل ہے، آقا بھی سجدہ کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا سایہ ہے۔ اگر وہ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا سایہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت میں نے پیش کر دی ہے، اس عموم سے رسول اللہ کو نکالنے والی، ایک عموم ہو، عموم سے کسی آدمی کو نکالنا چاہیے، دلیل چاہیے کہ نہیں؟ اس کی دلیل چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اس عموم میں رسول اللہ بھی شامل ہے، اگر کہتے ہو کہ نہیں شامل، ایک حدیث پیش کرو، کسی محدث کسی مفسر کا قول پیش کرو کہ اس میں رسول اللہ شامل نہیں ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، سورۃ النحل کی آیت نمبر 48، اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں سے لوٹتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے ان کے سائے بھی عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کرتے؟ رسول اللہ سجدہ کرتے ہیں، ان کے سایوں کا ذکر ہے، سائے بھی سجدے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا سایہ نہیں، کوئی دلیل پیش کرو۔ اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بشریت پر یہ دلیل نہیں بن سکتی، ہم نے ثابت کر دیا صرف ایک اعتراض کا، نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں ایک مسئلہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ نبی کے سایہ نہیں تھا، تو ہم پھر کبھی یہ بات بھی ثابت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، سید البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ حتیٰ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے، اسی طرح یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں ہے۔ تو جس کتاب سے یہ بات پیش کی جاتی ہے، جس کتاب کو یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں کوئی ایک حدیث کی کتاب جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو ہم بالکل مانیں گے، ورنہ توبہ طائب ہو جاؤ اس عقیدے تھے۔ میں نے قرآن مجید کی دو آیات پیش کر دی ہیں، نبی کے قول کو پیش کر دیا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حتی رأیت ذلی و ذلکم، اور صحابیہ کے مذہب کو پیش کر دیا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔